عجائب گھر کسی بھی خطے، علاقے یا ملک کی تاریخ، ثقافت، اہم واقعات یا اہم نوادرات کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ یہ میوزیم جو صرف 1 سال پہلے آرمی میوزیم کے نام سے قائم ہوا، اس میں اس خطے کی ہزاروں سال پرانی تہذیب، جنگوں، ثقافت، لائف سٹائل اور پھر کس طرح سے یہاں کی زندگی بدلتی رہی، اس سب کی تشریح انتہائی اچھے طریقے سے کی گئی ہے اور علم، تحقیق اور دانشمندی کا بہترین استعمال کیا گیا ہے۔ جو لوگ ابھی تک یہ میوزیم نہیں دیکھ سکے، ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ میوزیم ضرور دیکھیں۔ میں بھی آج دیکھنے جا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو، دیکھو اس میں کیا کیا ہے اور پھر خود بھی آؤ، اپنے بچوں کو بھی لاؤ، پاکستان کی تاریخ بھی دیکھو، اس خطے کی تاریخ کو بھی جانو۔ میوزیم کا آغاز ہمیشہ کی طرح وار ٹرافی سے کیا گیا ہے اور یہ خوشاب کے نام سے مشہور ٹینک دراصل پونا ہارس کا ٹینک تھا اور یہ ایک بہت ہی بہادر پارسی فوجی جو کہ ہندوستان کی فوج میں تھے اور ان کو ان کی بہادری کے صلے میں پرم ویر چکر دیا گیا، لیکن پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان نے یہ ٹینک بھارتی فوجوں سے چھینا اور یہ جو ان کا جھنڈا ہے الٹا کر کے لگایا گیا ہے، اسی لیے یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان نے جنگ میں یہ وار ٹرافی چھینی تھی اور اس کی یادگار یہیں میوزیم کے افتتاح پہ رکھی گئی ہے۔ اور یہ ٹینک ہے کیپٹن گردیال سنگھ کا، جو پرزنر آف وار ہوئے، جنگی قیدی بنے پاکستان کے، لیکن بعد میں بھارتی فوج سے بطور میجر جنرل ریٹائر ہوئے۔ یہ وہ جہاز کا ماڈل ہے جو راشد منہاس اڑا رہے تھے اور ایک بنگالی انسٹرکٹر ان کے پیچھے بیٹھ گیا اور انہیں زبردستی مجبور کرتا رہا کہ آپ اپنا جہاز بھارت لے جائیں۔ راشد منہاس کے پاس عزت کا راستہ ایک تھا کہ انہوں نے جہاز کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا، جس کا لازمی نتیجہ ان کی اپنی شہادت تھی، جہاز کی تباہی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ اس انسٹرکٹر کا مرنا بھی تھا اور بھارت سے بچنا بھی تھا۔ تو یہ ہے وہ ماڈل جو ہمیں بتاتا ہے کہ اپنی عزت کے لیے جان ہتھیلی پر رکھنا، جان قربان کرنا، یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے، تبھی آپ بہادر کہلاتے ہیں، تبھی آپ کو نشان حیدر ملتا ہے۔ پاکستان آرمی میوزیم میں سب سے پہلی چیز شہداء گیلری ہے، جس میں 1947 سے لے کر آج تک کے شہداء کی مکمل فہرست موجود ہے، ان کے رینک کے ساتھ، ان کی یوم شہادت کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ شاید اس سے اولویت دینے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ملک، قوم اور ریاست کے لیے شہداء کا خون اسے مضبوط بناتا ہے، اس کو قائم رکھتا ہے، اسی طرح آرمی میوزیم میں انہیں اولویت دی گئی ہے کہ پاکستان کی بنیاد، فوج کی بنیاد، ہماری عزت کی بنیاد، ہماری خود مختاری اور آزادی کی بنیاد یہی شہداء ہے۔ پاکستان کی تاریخ ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی ہے اور کبھی میں جب تاریخ کے جھروکوں سے جھانکتا ہوں تو مجھے یہ منظر نظر آتا ہے جس میں
यूनानी फौजी अपने सर के ऊपर सुर्ख विग लगाए पाकिस्तान के पोरस से नबर्द आज़मा हैं और यहाँ के लोग हाथी पे बैठे हुए मुकाबला कर रहे हैं, जबकि यूनानी नीचे से नेज़े बरसा रहे हैं। तारीख़ में ये पता नहीं चलता कि ये जंग पोरस जीता या सिकंदर जीता, मगर सिकंदर का घोड़ा ब्यूसीफालस मर गया और फालिया मंडी बहावलदीन में मदफून हुआ। तो पता यूँ चलता है कि जंग ने सिकंदर यूनानी के जिस्म को ज़रूर छुआ होगा और ये इस खित्ते की वो पहली हरारत थी जो दुनिया तक पहुंची। हमें इसे याद रखना होगा। शायद बहुत सारे लोगों को इल्म ना हो कि बरे सगीर में घोड़े नहीं होते थे और कबले मसीह जो तहज़ीब मोहनजोदारो की मिली है उसमें घोड़ों का वजूद नहीं है। लेकिन फिर जब सेंट्रल एशिया से हमला आवर आए तो साथ ही घोड़े लाए और ये शायद उस ज़माने की तस्वीर कशी की गई है जब शुरू में घोड़ों के ज़रिए जंगें लड़ी जाती थी, किस तरह तीर बरसाए जाते थे, किस तरह घोड़ों पर बैठकर हमला आवर का मुकाबला किया जाता था और अपनी मादरे वतन पर लोग अपनी जानें निछावर करते थे। ये वाला हिस्सा आर्मी म्यूज़ियम का शायद उसी तारीख़ की याद दिलाता है। तारीख़ एक मुसलसल अमल है, ये एक दिन या एक रात में मुकम्मल नहीं होती। इसीलिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल बजा कहा था कि पाकिस्तान की तारीख़ तो सदियों पुरानी है और अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ को वाकई देखें जिस तरह के म्यूज़ियम में दिखाया गया है तो साबित होता है कि पाकिस्तान 1947 में वजूद में ज़रूर आया, लेकिन ये इससे भी पहले कई सदियां पहले, हज़ारों साल पहले मौजूद था और पुकार पुकार कर कह रहा था मैं पाकिस्तान हूँ। वादी सिंध की तहज़ीब मुहतात अंदाज़े के मुताबिक भी 7000 साल पुरानी है। मेहरगढ़ जो कि अब बलूचिस्तान में है उसके आसार बरामद हुए हैं और उससे साबित होता है कि मेहरगढ़ की तहज़ीब काफ़ी हद तक तरक्की याफ्ता थी। पुख्ता ईंटों के घर थे, आबपाशी का निज़ाम था, बर्तन मौजूद थे और ये मेहरगढ़ की तहज़ीब से अंदाज़ा होता है कि उस ज़माने में भी ये ख़ित्ता कितना आबाद और तजारत पेशा और यहाँ के लोग तकनीकी तौर पर और तहज़ीबी तौर पर कितने तरक्की याफ्ता थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो के आसार देखकर तो यूँ लगता है कि जैसे यहाँ कभी ज़िंदगी थी ही नहीं, टूटी हुई ईंटें और पत्थर ही थे। लेकिन ये तस्वीर देखें तो तसव्वुर में उस वक्त के हड़प्पा शहर और मोहनजोदारो शहर को बनाया गया है और देखें कितनी खूबसूरत इमारतें थीं, कहीं 2 मंजिला, कहीं 1 मंजिला, नहाने के लिए तालाब मौजूद थे, स्टोर करने के लिए गल्ला घर मौजूद थे। आर्मी म्यूज़ियम में बहुत तहकीक के बाद ये दिखाया गया है कि इस खित्ते पर सबसे पहला हमला 800 कबले मसीह में मलका सेमीरामस जो कि असूरिया की मलका थी जिसे आजकल शाम कहा जाता है, और उन्होंने बहरी जहाज़ों पर, छोटे बहरी जहाज़ों पर इस खित्ते पर हमला आवर हुई और बहुत सारे यहाँ के रहने वालों को पर हमला आवर हुई, उनका कत्ले-आम किया। लेकिन उनके भी बहुत जहाज़ जो हैं डूबे और उसी ज़माने से यहाँ ये तसव्वुर कायम हुआ कि बैरूनी हमला आवरों का मुकाबला करने के लिए फ़ौज ज़रूरी है, मकामी फ़ौज ज़रूरी है। इस खित्ते में सिर्फ लड़ाइयाँ ही नहीं हुई, तक्षशिला के नाम से एक यूनिवर्सिटी भी कायम थी
جہاں بدھ مت کی تعلیم دی جاتی تھی اور دنیاوی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے۔ اس یونیورسٹی کا اس وقت کی دنیا میں شہرہ تھا، دور دور سے لوگ پڑھنے آتے تھے، اور اس یونیورسٹی کے آثار اب بھی موجود ہیں، اور اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے بہت سے مغربی جو ماہرین تاریخ تھے انہوں نے اس کے ایک ایک اینٹ کا مشاہدہ کیا اور یہ دیکھا کہ یہاں کیا پڑھایا جاتا تھا، یورپ کے آثار کتنے تھے، یونان کی یہاں کیا نشانیاں موجود ہیں، اور یہ ٹیکسلا اب بھی دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں شمار ہے۔ اور پھر اس خطے کی تقدیر میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ 644 عیسوی میں مسلمانوں کا پہلا لشکر یہاں حملہ آور ہوا، اور پھر سن 712 میں محمد بن قاسم کی سربراہی میں انہوں نے سندھ پر حملہ بھی کیا اور فتح بھی حاصل کی، اور اپنے حسن اخلاق سے ایک ایسی حکومت قائم کی جو آج تک جاری و ساری ہے۔ اس خطے کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے 1849 کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، جب برطانوی فوج نے ایک مقامی سپہ سالار سردار شیر سنگھ اٹاری والا، جو کہ سکھ فوج کے جنرل تھے، چیف آف سٹاف تھے، سپہ سالار تھے، ان کے ساتھ چیلیاں والا میں مٹبھیڑ ہوئی، جس میں انگریزی فوج کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ افسوس یہ ہے کہ جنرل شیر سنگھ اٹاری والا بجائے اس کے کہ دوبارہ مڑ کر حملہ آور ہوتے، وہ سو گئے، آرام کرنے لگ گئے، اور یوں یہاں اس خطے پر برطانوی حکومت آ گئی۔ جنرل شیر سنگھ کو جلا وطن کر دیا گیا اور ان کی موت تک انہیں واپس نہیں آنے دیا۔ میں تاریخ کا وہ خوش قسمت طالب علم ہوں جو اپنے سامنے آرمی میوزیم میں قائد اعظم کا، محمد علی جناح کا حلف ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میرے سامنے ماؤنٹ بیٹن قائد اعظم محمد علی جناح سے آزاد مملکت پاکستان کا حلف لے رہے ہیں، ساتھ ہی تشریف رکھتی ہیں لیڈی ماؤنٹ بیٹن اور مادر ملت فاطمہ جناح۔ یہ وہ منظر ہے جس نے پاکستان کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ یہ آج جو پاکستان آزاد، خود مختار، طاقتور، پرفخر ملک کے طور پر قائم ہے، اس کا آغاز اسی حلف سے، اسی دن سے ہوا تھا۔ میں خود پاکستان سے کہیں چھوٹا ہوں۔ میں نے پاکستان بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر میرے پیچھے جو منظر نظر آ رہا ہے، جب میں نے اسے دیکھا، جب میں نے مردوں اور عورتوں کے چہروں پر نگاہ ڈالی، ان کے ماتھوں کی سلوٹیں دیکھیں، ان کے کپڑوں پہ خون دیکھا، ان کی آنکھوں میں امید کی روشنی دیکھی اور ماضی کی مشکلات دیکھیں، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ پاکستان اتنی آسانی سے تو نہیں بنا ہوگا۔ یہ مہاجرین کی وہ ٹرین دکھائی گئی ہے جس میں مہاجر ہندوستان سے ٹرینوں کی چھتوں پر بھی بیٹھ کر آتے تھے۔ کئی عورتوں کی عصمت دری ہوئی، ہزاروں لاشیں گریں، کسی کو نیزہ چبھویا گیا تو کسی کو تلوار کے وار سے مارا گیا۔ یہی وہ خون تھا، یہی وہ قربانی تھی جس نے پاکستان کو ایک نیا عزم دیا، اور باوجود تکالیف کے، آزمائشوں کے، مصیبتوں کے، مالی
کمزوریوں کے پاکستان کو کھڑا کر دیا۔ جذبہ یہی تھا کہ سب کچھ گوا کے بھی پاکستان بنانا ہے اور وہ بن گیا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ہے، اور ہم سب لوگ نشان حیدر ملنے والے 10 لوگوں کو بخوبی جانتے ہیں، چاہے وہ میجر عزیز بھٹی ہوں، کیپٹن سرور شہید ہوں، میجر طفیل ہوں، شبیر شریف ہوں، سوار محمد حسین ہوں، راشد منہاس ہوں، لیکن شاید یہ وہ 11ویں نشان حیدر ہیں، نائک سیف علی جنجوعہ شہید نشان حیدر، جن کو ہم اتنا بخوبی نہیں جانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر کے محاذ پر 1948 میں بہت بہادرانہ کردار ادا کیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اس وقت ان کو کشمیر کا سب سے بڑا اعزاز دیا گیا، لیکن 1995 میں جب کشمیر کونسل نے کشمیر کے جتنے ایوارڈ ہیں ان کو پاکستان کے ایوارڈ کے ساتھ مکس کیا، برابر قرار دیا، تو نائک سیف علی جنجوعہ نشان حیدر قرار پائے۔ ان کا بھی پاکستان میں کشمیر کی آزادی میں اتنا ہی کردار ہے جتنا باقی شہیدوں کا تھا، اور ان کو نشان حیدر ملنا دراصل کشمیر کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنے والوں کو سلام ہے۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جس کو اپنی آزادی، خود مختاری اور سالمیت کے لیے جنگ نہ لڑنی ہو۔ پاکستان کو تو اپنے آغاز میں ہی جنگ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن دوسری بڑی جنگ 1965 میں ہوئی، جب رات کے اندھیرے میں بھارتی فوجوں نے پاکستانی سرحدوں پر حملہ کر دیا۔ یہ میرے ساتھ جو جیپ ہے یہ اسی 1965 کی جنگ کی یادگار ہے۔ بھارتی فوجی دستوں کی یہ جیپ سرنڈر ہوئی، حصار میں آ گئی، اور ساتھ ہی 2 جنگی قیدی بھی پکڑے گئے جو کہ اس کے اندر اس وقت سوار تھے۔ تو جہاں 1965 میں ہمارے بہت سے جوانوں نے اپنی جان دی، شہید ہوئے، وہاں ہمیں بہت سی فتوحات بھی ملی، جن کا ایک میڈل یہ بھی ہے۔ ناقابل بیان، ناقابل برداشت، 17,000 فٹ کی بلندی اور -40 سے لے کے -60 تک کا ٹمپریچر، انسانوں کا زندہ رہنا بہت مشکل، ناممکن۔ ہاتھ باہر نکلا تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا، اگر ٹانگ باہر نکلی تو ٹانگ کاٹنی پڑے گی، لیکن ہمارے بہادر جوان اس صورتحال میں سیاچن میں دن رات گزارتے ہیں، اور شاید وہاں ہمارے اتنے سپاہی، اتنے افسر گولی سے شہید نہیں ہوئے جتنے موسم کی شدت سے جان ہار بیٹھے۔ یہ بھی دفاع وطن کا ایک محاذ ہے۔ سیاچن بھی ہمیں اتنا ہی عزیز ہے جتنے باقی محاذ، اور سیاچن کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی لاہور کے محاذ کی۔ ہاں، کل کو کوئی راستہ نکل آئے، ان کے فوجی اور ہمارے فوجی دونوں اتر آئیں، پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہم خون دیتے رہیں گے
اس وقت تک جب تک کہ ہمیں دفاع پاکستان کا مسئلہ ہے۔ واہ بھائی واہ، مجسمہ سازی کا کمال کیا ہے کہ آپ مجسمے کو دیکھیں تو آپ کو ایسے لگے جیسے آپ اس شخص کو زندہ دیکھ رہے ہیں، اور یہی ہوا۔ جنرل راحیل شریف یہاں آئے اور ان کی جو ہی نظر اس مجسمے پر پڑی وہ بے اختیار کہہ اٹھے، شبیر بھائی۔ اور یہ شبیر شریف شہید کا وہ مجسمہ ہے جب وہ آخری وقت بھارتی فوج کے میجر نارائن سنگھ سے دست بستہ لڑائی کر رہے تھے۔ اس دست بدست لڑائی کی خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ پاکستان نے میجر شبیر شریف کو نشان حیدر کا اعزاز دیا، جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے، تو دوسری طرف میجر نارائن سنگھ کو بھارت نے بہادری کا سب سے بڑا اعزاز ویر چکر دیا۔ تو دونوں بہادروں کی لڑائی میں بالآخر شبیر شریف کامیاب رہے، اور پاکستان کے حصے میں یہ اعزاز آیا کہ شبیر شریف نے اپنی بہادری کو، پاکستان کی عظمت کو، اپنی جرأت کو ثابت کیا۔ بہادر وہ ہے جس کی دشمن بھی تعریف کرے، اور لانس نائک محمد محفوظ شہید کے بارے میں بھارتی کمانڈنگ آفیسر نے لکھا، اس جیسا بہادر جوان میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا۔ جب لانس نائک محمد محفوظ شہید نے 17 دسمبر 1971 کو جنگ بندی کے بعد جب بھارتی فوج نے دھوکے سے پاکستان کے ایک مورچے پر قبضہ کر لیا اور پھر اس مورچے سے مسلسل گولہ باری کی، تو لانس نائک محمد محفوظ شہید اکیلے ہی جا کر دشمن کے مورچے تک جا پہنچا۔ اس دوران فائرنگ سے زخمی ہو چکا تھا، خون بہہ رہا تھا، اور اس کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس نے مورچے سے بھارتی توپچی کو نکال باہر کیا، اور باوجود سنگینوں کے وار کے اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑا جب تک اس کی جان نہیں نکل گئی۔ محمد محفوظ شہید بھی وہیں شہید ہو کر تاریخ میں اپنا نام رقم کر گیا۔ قوموں کو صرف بیرونی دشمنوں سے نہیں لڑنا پڑتا، بعض اوقات اندرونی سازشوں اور اندرونی دشمنوں کا مقابلہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے، جیسا کہ 2002 میں پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس میں پاکستان کا بہت نقصان ہوا۔ یہ اندرونی دشمن پاکستان میں مختلف جگہوں پر دھماکے کرتے، لوگوں کے، بچوں کے ذہنوں کو بہلاتے، پھسلاتے، اور مذہب کے نام پر انہیں تخریب کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کا تدارک، ان کا خاتمہ، ان کے ساتھ جنگ، یہ سارا کچھ پاک فوج کے تعاون سے ہی ممکن ہوا۔ پوری قوم متحد ہو گئی، اور پوری قوم نے یہ طے کر لیا کہ دہشت گردی کی افرید سے ہم نے اکٹھے مل کر لڑنا ہے، اور پھر واقعی ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ہمارا طاقتور دشمن، جو کہ دہشت گردی کا سہارا لے کر اسٹیٹ آف پاکستان، ریاست پاکستان ہی کو ختم کرنا چاہتا تھا، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا، اور ریاست پاکستان کامیاب ہوتی گئی۔ اور یہ جنگ پاکستان کے لیے بہت بھاری ثابت ہوئی،
60,000 کے قریب فوجی اور سولین اس جنگ میں کام آئے، شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، کیونکہ یہ جنگ اندرونی جنگ تھی جس میں آپ کو اپنے ہی پڑوسی سے لڑنا تھا، اپنے ہی بھائی سے لڑنا تھا، لیکن پاکستان نے یہ جنگ خدا کے فضل سے بہت حد تک جیت لی۔ اور پھر ان غمناک آنکھوں نے تاریخ کا وہ المناک منظر بھی دیکھا جب آرمی پبلک سکول کے معصوم بچوں پر دہشت گردوں نے اچانک حملہ کر دیا، اور پھر وہ لوگ جو ذہنی انتشار کا شکار تھے، جن کو شاید کچھ شکوک و شبہات تھے، اس دن سے سب ختم ہو گئے۔ ساری قوم جاگ اٹھی اور سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، بہادری سے، جرأت مندی سے۔ اور پھر پاکستان جس کو تانے ملتے تھے، اس نے ثابت کر دیا کہ جو 32 نیٹو ممالک مل کر افغانستان میں نہیں کر سکے، پاکستان نے کر دکھایا۔ وہ لوگ جو ہتھیاروں کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، انہیں ضرور آرمی میوزیم میں ان 500 ہتھیاروں کو آ کر دیکھنا چاہیے جو ماضی سے لے کر اب تک کی پوری تاریخ بیان کرتے ہیں۔ اس میوزیم میں وہ بندوقیں بھی موجود ہیں جن کو توڑے دار بندوقیں کہا جاتا تھا، جن کا بارود آگے سے بھرا جاتا تھا اور پیچھے سے لبلبا دبایا جاتا تھا، اور یہاں پر اس کے بعد بننے والی تمام بندوقیں موجود ہیں۔ یہاں اس طرح کی بندوقیں بھی موجود ہیں، لمبی نالی والی، جو بابر نے، مغل بادشاہ بابر نے استعمال کی تھی۔ احمد شاہ ابدالی نے جو ہتھیار اونٹوں کی لڑائی میں استعمال کیا، اس کی ایک نقل بھی یہاں موجود ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو موسیقی کے آلات بناتے تھے، انہوں نے بھی سوچا پیسے کمانے ہیں تو ہتھیار بناؤ۔ موسیقی کی مشہور عالمی کمپنی EMI نے بھی وہ کاربین بنا ڈالی، جو چلی تو نہیں، جو مارکیٹ میں بک تو نہیں سکی، لیکن 4-5 ہتھیار دنیا میں محفوظ ہے۔ ان میں سے ایک یہاں بھی ہے، دیکھیں موسیقی والے بھی ہتھیار بنا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے وہ موسیقی ہی بجائیں۔ ہتھیار ہونے ضرور چاہیے، لیکن ان کا استعمال تب ہو جب دفاع کے لیے ہو۔ پاکستان کے جھنڈے میں سبز اور سفید رنگ استعمال کیے گئے ہیں۔ سبز رنگ مسلم لیگ کے جھنڈے کا بھی رنگ تھا، اور ظاہر ہے اس کو مسلم دنیا کے ساتھ بھی سبز رنگ کو علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن سفید رنگ دراصل پاکستان میں موجود اقلیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، ان کی اہمیت، ان کی برابری اور ان کی اس ملک میں برابر کی شہریت کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور اس میوزیم میں بڑے جائز طور پر پاکستان کے لیے جانے دینے والے غیر مسلموں کو بھی نمائندگی دی گئی ہے۔ یہاں بہت سارے مسیحی ایسے ہیں جنہوں نے مادر وطن پر اپنی جان قربان کی۔ ایک ہندو بھی ہے جس نے پاکستان کے لیے اپنی جان نثار کر دی۔ ہمیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ان کی بھی پاکستان کے لیے بہت قربانیاں ہیں، انہیں برابری دینی چاہیے، انہیں اہمیت دینی چاہیے، انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ قائد اعظم بھی یہی چاہتے تھے، اس میوزیم میں بھی یہی میسج دیا گیا۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے اور وہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا رتبہ ہے شہداء کا، اور یہ گیلری
آرمی میوزیم کی یہ گیلری سفید اور سنہرے رنگ سے بنائی گئی ہے، ہر طرف ستارے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ جنت کا منظر ہے جس میں نشان حیدر شہداء اپنے اپنے مکان میں زندہ جاوید خوش و خرم رہ رہے ہیں۔ یہی منظر ہے جو یہاں دکھایا گیا ہے۔ دفاع وطن بنیادی طور پر تو فوج ہی سنبھالتی ہے، لیکن پاکستان کا کوئی بھی شہری، کوئی بھی فورس، کوئی بھی محکمہ دفاع وطن سے مکمل طور پر غافل نہیں ہے، اور یہ وہ شہداء ہیں جو پولیس سے تعلق رکھتے ہیں، فرنٹیئر کانسٹیبلری سے تعلق رکھتے ہیں، بیوروکریسی سے تعلق رکھتے ہیں، اور آخر میں عام شہری بھی ہیں جنہوں نے دفاع وطن کے لیے اپنی جان قربان کی، بہادری سے قربان کی اور وطن کو زندہ جاوید کر دیا۔ عجائب گھر کی گیلری میں آرمی کمانڈ سٹرکچر کا بھی پورا ایک شعبہ رکھا گیا ہے، اور اس کا آغاز 1947 میں پہلے آرمی چیف جنرل میسی سے ہوتا ہے۔ ہر آرمی چیف، جو اب تک 16 آرمی چیف آئے ہیں پاکستان میں، ہر آرمی چیف کا مجسمہ اور ساتھ ہی اس کی تفصیل کہ کس طرح سے فوج میں انہوں نے بتدریج ترقی کی، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان سب کو گولڈن فریم کے اندر رکھا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے سنہری خدمات فوج کے لیے انجام دی۔ اور بالکل آخر میں جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی تصویر اور ان کی ذاتی کوائف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آرمی میوزیم کا تھیم ری برتھ آف اے نیشن رکھا گیا، اس کے پیچھے کیا خاص مقصد ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم لوگ تقریباً 9000 سال پہلے ہم لوگوں نے اپنے گاؤں، قصبے اور شہر بسانے شروع کیے۔ سب سے پرانا شہر اس پورے خطے کا مہر گڑھ ہے۔ اس کے بعد مختلف جگہوں پہ، مختلف ادوار میں، مختلف علاقوں میں ہم بسنے شروع ہوئے، اور آہستہ آہستہ کر کے یہ پورے پاکستان میں انڈس ویلی میں یہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے طور پہ ابھری، اور اس تاریخ کے مطابق 1947 میں ہم ایک نئے ملک اور نئی قوم کی حیثیت سے نہیں ابھر رہے، ہم بیسیکلی وہی پرانی جو تاریخ ہے اور تمدن ہے ہمارا، اس کی کنٹینویشن تھی، مگر ری برتھ تھی اس کنٹینویشن کی، چونکہ اس وقت ہم غلام تھے تقریباً 100 سال کے لیے۔ جو بھارت ہے وہ 200 سال غلام رہا انگریزوں کا۔ موئنجو ڈارو، مہر گڑھ، ہڑپا، اور اس کے بعد بدھ مت، ہندو مت، سب کو آپ نے اپنے عجائب گھر میں شامل کیا ہے، سب تہذیبوں کا ذکر کیا ہے، تو کیا یہ سب کچھ ہمارے کلچر کا حصہ ہے؟ مختلف ادوار میں 9000 سال پہلے، بیفور دی ایڈونٹ آف اسلام، ہم لوگ یہاں موجود تھے، اور اس تاریخ میں اس کا نام ہند تھا اس جگہ کا، اور ہند نام سب سے پہلا نام میں آپ کو بتاتا چلوں، اس ملک کا تھا ملوہا، یعنی پاکستان کا پرانا نام ملوہا تھا۔ بالکل۔ اس کے بعد تقریباً 1000 سال قبل مسیح کے ارد گرد یہاں زورواسٹرین رہتے تھے، زرتشت بعد میں زبان کا نام دیا گیا اوستان، ان کی کتاب بھی ہے زند اوستا۔ تو اوستان جو کتاب جو تھی ان کی، اس میں لفظ سین جو تھا وہ نہیں تھا اس میں زبان میں، اور وہ سین کو ہے میں کی شکل میں پرناؤنس کرتے تھے، تو سندھ کو وہ ہند بولتے تھے۔ سکندر یونانی نے جب یہاں حملہ کیا تو وہ اس کو اندوس بولتے تھے۔ اندوس کا لفظی ترجمہ ہے دی پیپل آف ریور انڈس ویلی۔ میوزیم کا جو آئیڈیا ہے اور اس کا اپروول اور سینکشن ہوا یہ دسمبر 2014 میں ہمارے جو پریویس آرمی چیف ہیں جنرل راحیل شریف، انہوں نے اپروو کیا، اور پھر انہی کے ٹائم اس کی کنسٹرکشن اور اسٹیبلشمنٹ کا کام شروع ہوا، اور 13 اگست 2017 کو
ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے انہوں نے اس کا افتتاح کیا اور پھر اس کو پبلک کے لیے کھول دیا گیا. یہ انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہی تھی اور دونوں آرمی چیف جو سابق آرمی چیف ہے اور موجودہ اور جو ہمارے مختلف وقت پہ 3 کور کمانڈرز آئے ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہی یہ ہم مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے. جتنا بھی آرٹ ورک ڈسپلیڈ ہے میوزیم میں یہ ایک پوری ٹیم نے بنایا تھا جو میں اس ٹیم کا حصہ تھی. آفتاب احمد چنگیزی ہیں جنہوں نے سارا کام کیا ہوا ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ کس حد تک ہم نے اس میں ریسرچ کی ہوئی ہے تو جو ہسٹورینز نے لکھا ہوا تھا جتنا بھی ڈاکیومنٹڈ ہسٹری تھی اسے دیکھ کے اسے مد نظر رکھ کے ہی ساری چیزیں بنائی گئی ہیں. کتنی دیر ریسرچ کی گئی؟ ریسرچ تو ساتھ ساتھ ہوتی گئی, جو چیز بنتی گئی اس پہ ریسرچ ہوتی گئی. ایون اتنی ڈیٹیل میں گئے ہیں کہ اگر ہارسز ہم نے بنائے ہیں تو اس زمانے میں اس کی ہیئر کس طرح بریڈ ہوتے تھے,